یہ بتائیے گا اس 2026 میں ہم نے دیکھا کہ ہوائی فائرنگ کے واقعات پیش آئے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 3 زخمی ہوئے. تینوں کے آپ لوگوں نے ملزمان گرفتار کیے. ٹوٹل 23 گرفتاریاں کی ہیں, 23 مقدمات آپ نے درج کیے. سب سے زیادہ گرفتاری بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہوئی, جا کے سب کے زیادہ زخمی جو ہیں وہ ایسٹ میں ہوئے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کیا واحد ایس ایس پی ہیں جو کہ اچھے سے لے کے چل رہے ہیں سب, یا باقی کو بھی تھوڑی محنت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اس دفعہ ہوائی فائرنگ پہ اوور آل بڑی اسٹرکٹ ڈائریکشنز تھیں. اس میں جو ایڈیشنل آئی جی چیف ہمارے جاوید اوڈو صاحب کی طرف سے اسٹرکٹ ڈائریکشنز تھیں, گورنمنٹ کی طرف سے تھیں, اور پھر ہمارے ڈی آئی جی ویسٹ. تو اس کے اوپر ہم نے ایک ملٹی پرونگ ایک ایکٹیویٹی کی. ہم نے پہلے سے ویپنز جمع کرنے شروع کر دیے. بہت عرصے پہلے سے ہم نے اس میں اگریسو سوشل میڈیا کیمپین کی, جس میں میں نے خود بھی اس میں ایک کلپ دیا, اور مزید ہمیں بہت میڈیا کے لوگوں نے, آرٹسٹ نے, ان سے بھی ہم نے میسیجز بنوائے. تو لوگ پہلے ہی اویئر ہو گئے تھے. پھر ہم نے اس کو اسٹڈی کیا کہ لوگ چھتوں پہ آتے ہیں, اور جو فائرنگ کرنے والے ہیں وہ بھی چھت پہ ہوتے ہیں, جو زخمی ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی چھت پہ ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے پھر ڈرونز کی مدد لی. تو ہم نے کوئی 22 ڈرونز ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف علاقوں میں ہم نے اڑائے, خاص طور پہ جوہر آباد, عزیز آباد, لیاقت آباد, نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا, جہاں جہاں ہمیں زیادہ شکایتیں تھیں. تو ہم نے انشور کیا کہ لوگ چھتوں پہ نہ آئیں, اور جہاں جہاں بھی پھر ہمیں فائرنگ رپورٹ ہوئی, ہماری وہ ٹیمز ڈیپیوٹ تھیں, وہ وہاں پہ پہنچ کے ان کو گرفتاریاں کی, ہم نے ایف آئی آریں درج کی. تو اس میں لوگوں کو تھوڑی پریشانی بھی ہوئی, لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی جان بچانا تھا. تو اس میں ہم کامیاب ہوئے, کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, اور سب سے کم جو ہے لوگ زخمی. ایک چیز مجھے یاد ہے, مطلب میں جب رپورٹنگ کر رہی تھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی, جب سیٹ خالی ہوئی تھی ایس ایس پی کی, تو کچھ نام نہیں لوں گی, کچھ ایس ایس پی ایسے تھے, ہم پوچھتے تھے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ آ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل ہم نہیں لیں گے, بہت بھاری ڈسٹرکٹ ہے, خطرناک ڈسٹرکٹ ہے. آپ کو جب یہ سیٹ دی جا رہی تھی سینٹرل کی, کئی نام چل رہے تھے آپ سے پہلے بھی جب یہ خالی ہوئی تھی, کیا سوچا تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لگنے جا رہا ہوں اور میرے لیے یہ چیلنجز ہوں گی, ایک وہ ایریا جو کہ ٹارگیٹ کلنگ اور ڈکیتی میں سب سے عروج کے اوپر ہے؟ دیکھیں, ایز اے پولیس آفیسر ہم اکثر چوز نہیں کرتے اپنی اسائنمنٹس, اور میری اس سے پہلے بھی اسائنمنٹس رہی ہیں مختلف جگہوں پہ. تو موسٹلی جب ہمیں بھیج دیا جاتا ہے تو میں نے اس کو ہینڈز آن ہی کام سٹارٹ کیا. اور ظاہر سی بات ہے, کافی چیزیں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ پتہ نہیں ہوتی, ایشوز سامنے آتے ہیں. لیکن آئی واز لکی کہ جو بھی ہم نے انیشیٹو لیا وہ سکسیزفل رہا. اس میں جو میری انڈر کمانڈ ہیں, آفیسرز ہیں, جوان ہیں, ان کا ہارڈ ورک ہے, انہوں نے مجھے سپورٹ کی. اور میں اس میں کہوں گا جو ہمارے ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی سندھ تھے, غلام نبی میمن صاحب, جاوید اوڈو صاحب, عرفان بلوچ صاحب, انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا. تو جب آپ کو اوپر سے بھی سپورٹ ہو اور آپ کی ٹیم بھی پھر پرفارم کرے, تو تبھی یہ اتنے ریزلٹس پاسبل ہوتے ہیں. ایک اور سوال پوچھوں گی, جعلی صحافی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اخبار اٹھاتے ہیں, واٹس ایپ اٹھاتے ہیں, یہ ایس ایچ او اس میں ملوث ہے, یہ ایس ایس پی میں اس میں ملوث ہے, یہ سب جعلی ہیں. کیا وجوہات ہیں ان کے خلاف ڈنڈا نہیں اٹھا رہے آپ جو کہ جعلی صحافی ہیں, جو کہ مبینہ طور پر اپنا ہفتہ باندھ کے چیزیں چلانے کے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں ڈنڈا دیتے ہیں ان کو؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ایسے فیک میسیجز چلا کے ایک ریپوٹیشن خراب کرتے ہیں ایک پولیسنگ کی؟ کیا میسیج دیں گے ان کو؟ دیکھیں, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں بات ہونی چاہیے, اور میں کہتا ہوں کہ جو میڈیا ہے, جو جرنلزم ہے, وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتا ہے, اور کافی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایز این آفیسر ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں, اور کبھی صحیح نشاندہی بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن پھر میں نے آپ سے کہا کہ جیسے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, پولیس میں بھی لوگ ہیں جن کی شکایتیں آتی ہیں جس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں, اسی طرح میڈیا میں یا اور پروفیشنز میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ٹائم ان کا پتہ چل جاتا ہے, اور ڈپارٹمنٹ بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے. لیکن مزید یہ کہ ود ٹائم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون صحیح رپورٹنگ کر رہا ہے, کوئی کون فیک رپورٹنگ. کتنے سال ہو گئے آپ کو پولیس میں, محکمہ پولیس میں؟ جی, میں نے 2009 میں جوائن کیا تھا پولیس سروس آف پاکستان کو, اور انیشلی میں پنجاب میں پوسٹڈ رہا تھا, اور 2007 میں سی ایس ایس کیا تھا. تو اب آپ سمجھ لیں گے کوئی 17 سال ہو گئے. تو کیا سوچا تھا آپ نے کہ پولیس میں آنے کا شوق تھا, یا ویسے ہی اسی فیلڈ میں آ گیا؟ پولیس میں آنے کا شوق مجھے پیدا ہوا, ظاہر ہے کچھ لوگوں سے ملا, کچھ آفیسرز کو دیکھا, اور پھر میں نے دیکھا کہ اٹس ایک پاورفل پوزیشن ہے, اور اس میں آپ لوگوں کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے سروس ڈلیوری ایٹ دا ڈور اسٹیپس کر سکتے ہیں. اور اب جتنا میں اس پروفیشن میں کام کر رہا ہوں, اتنا مجھے جہاں پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں کرتا, وہیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو امید بھی پولیس سے ہوتی ہے.
اگر کوئی چور ڈاکو ڈر رہا ہے تو وہ بھی پولیس سے ڈر رہا ہوتا ہے. اگر عوام کو بھی کوئی فرسٹ رسپونڈنگ امید ہوتی ہے تو وہ پولیس ہی جاتی ہے وہاں پہ. اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کہیں آگ لگ جائے, کوئی ٹریفک کا ایشو ہو جائے, تو ایک پولیس ہی ایک ادارہ ہے. تو ہمیں اپنا پرسیپشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں آپ کا میڈیا کا بہت رول ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کے پوڈ کاسٹ میں آ کے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ پرسیپشن کلیئر کریں پولیس کی, کہ اس میں ہر قسم کے آفیسرز ہیں. صرف ہمارے جو برے پہلو ہیں ان کو نہ دیکھا جائے, جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھا جائے.